السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ تلاوت میں نے لگائی ہوئی ہے اپنے سٹیٹس پر، تو اس پر ایک بھائی نے یہ بات کی ہے، ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے؟ ہمیں کیا ایسی آیات کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا شرعی نقطہ نظر کیا ہو سکتا ہے؟ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم۔ سب سے پہلے سے آپ کو مبارکباد میں چلیں، آپ ہمت کر رہے ہیں مختلف مشائق سے پڑھنے کی، اور اپنی ادا و تلفظ میں جو ہے وہ دن بدن اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے۔ جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک میں سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے، یہ مسئلہ فقہاء کے مابین اختلافی ہے، اور اس سلسلے میں فقہ حنفی میں موقف یہی ہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، یعنی واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہ کریں تو گناہ ہوتا ہے، یا بہت زیادہ زور ہے اس میں، بہرحال فقہ حنفی میں واجب لکھا ہے۔ اور بعض ائمہ کی رائے یہ ہے، ائمہ اربعہ میں سے، کہ یہ آخری جو چھوٹی صورتوں کے سجدے ہیں یہ ہیں ہی نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں اس میں جو ہے چھوٹی صورتوں میں سجدوں کے بارے میں روایات مختلف موجود ہیں، خاص طور پر سورۃ النجم میں تو بالکل واضح طور پہ صحیح دو روایتیں الگ الگ موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے سجدہ کیا بھی ہے سورۃ النجم کے آخر پہ، اور آپ نے کسی دوسرے وقت میں پڑھا تو آپ نے سجدہ نہیں بھی کیا، اور اس بات کی صریح دلیل ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہے واجب نہیں ہے، لیکن اسی سے بعض علماء نے رائے یہ لے لی کہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ چھوٹی صورتوں میں ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جو ہے بعض سجدوں میں اختلاف ہے، جیسے یہ سورۃ حج کے آخر میں سجدہ جو ہے کیا دوسرا سجدہ ہے کہ نہیں، امام شافعی وغیرہ کے ہاں وہ ہے، فقہ حنفی میں اس میں سجدہ ایک ہی ہے۔ بہرحال وہ مسئلہ آپ کا موضوع نہیں ہے، آپ کا موضوع اس وقت یہ کہ سجدہ تلاوت واجب ہے کہ نہیں۔ جو صحیح فقہ رائے ہے وہ یہی ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مختلف مذاہب کی تفصیل جو ہے سنن ترمذی میں دیکھ لیں، امام ترمذی جو ہیں انہوں نے ابواب السجدہ باقاعدہ مستقل قائم کیے ہیں، اور اس میں مختلف حدیثیں بھی لے کر آئے ہیں، فقہاء کے اقوال بھی نقل کیے ہیں، اور اس سلسلے میں جو راجح رائے ہے جو میں نے آپ کو بتا دی وہ یہی ہے۔ لیکن ایسے میں آج کل مشکل یہ ہوگی کہ لوگ دلیل کی بجائے اس وقت میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس فقہی مذہب کے پابند ہیں، وہ تقلید کی وجہ سے پھر اصل میں یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ تو کتاب اور سنت، اور خاص طور پہ صحابہ اکرام و تابعین جو اس امت کے اسلاف ہیں، خیر القرون جو ہیں ان میں شامل ہیں، اور جو انہوں نے اللہ کے رسول سے قرآن اور حدیث کو سمجھے ہے وہ فہم ہم تو اس کو حجت سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ائمہ فقہاء اربعہ ہوں کہ دیگر فقہاء ہوں، محدثین مفسرین، سب کے سے استفادے قائل ہیں بلا امتیاز، اور سب کے دلیلوں کو یکساں سی سے دیکھتے ہیں۔ البتہ جس کی بات جو ہے اگر سب کا اتفاق ہو تو پھر تو سب کی بات جو ہے سر آنکھوں پر، اور اگر ہمارے اساتذہ بڑوں میں اختلاف ہو جائے تو پھر ہم دلیل کی بات کتاب اور سنت اور فہم صحابہ و تابعین کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی بات جو ہے وہ زیادہ اقرب الی الصواب ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری رائے یہی ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے آپ سٹیٹس پہ لگائیں، یہ تلاوت یہ سٹیٹس پہ نہ لگائیں، خود پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز میں پڑھیں یا نماز کے باہر پڑھیں، ہر صورت میں سجدہ تلاوت جو ہے یہ سنت ہے، اس کی وجوب کی دلیل نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔